عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو 2 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ حکم دیا فواد چودھری کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان کا طبی معائنہ بھی کرایا جائے۔ حکم نامے کے مطابق فواد چودھری کو 7 نومبر کو دن 11 بجے دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ میں گزشتہ روز مقدمہ درج کیا گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق فواد چودھری کے پاس 50 لاکھ روپے بطور امانت رکھوائے، پلاٹ کی ادائیگی کے لیے رقم مانگی تو فواد نے پیسوں کے بدلے نوکری دلوانے کا کہا۔ حکومت جانے کے بعد فواد سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا مگر نہ ملی۔ 6 ماہ قبل ملاقات ہونے پر رقم مانگی تو گارڈز کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں۔ اور کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور پولنگ ختم ہونے میں 2 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے۔ مختلف پولنگ سٹیشنز میں ٹرن آؤٹ کم ہے۔ ضلع جنوبی میں ٹی ایم سی صدر کی UC 6، 12 اور 13 میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ کی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادوانی جو اس وقت گیزری کے پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر اب ٹرن آؤٹ اضافہ ہوا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ ووٹر کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے۔ مرتضی عواب جو کہ میئر کراچی ہیں، انہوں نے بھی اس پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت کم رہ گیا ہے تو ووٹرز کی نکلنے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں جماعت کے کارکنان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن کے اندر پہنچایا جائے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق شام 5 بجے تک پولنگ کا جو عملہ ہے وہ ووٹر سے اندراج کرتا رہے گا۔ بلا تعطل یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ 5 بجے تک جو بھی افراد پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ سنجے سادوانی اس حوالے سے رہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنے کام اور کردار پر لوگوں سے ووٹ مانگا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور PTI کے ساتھ اکیلے لڑ رہی ہے، ہمارا کام پورے کراچی کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے کام کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر ہم نے یہاں پیپلز پارٹی اکیلے لڑ رہی ہے جماعت اسلامی اور PTI کے ساتھ۔ اس ٹاؤن کا چیئرمین بھی بدلے گا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس UC کا انتخاب کیا کیونکہ ہم مطمئن ہیں ہم نے لوگوں کی خدمت میں بنیادی طور پر دیکھیں یہ UC ہو وہ UC ہو، ہمارے لیے پوری کراچی وہ ایک UC ہے، پورے کراچی کی خدمت کرنی ہے۔ کہ حافظ صاحب پہلے بھی الزام لگا رہے تھے، آج بھی الزام لگا رہے ہیں، کل بھی الزام لگائیں گے۔ میں کل بھی کام کر رہا تھا، آج بھی کام کرو اور انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد کل صبح سے واپس انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور سکھر میں UC 10 بادل فقی کی چیئرمین شپ کی نشست کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ JUI اور PP کارکنان کی جانب سے اپنے اپنے امیدواروں کے لیے ووٹ کاسٹ کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جہانزیب بصیر۔ یونین کمیٹی 10 بادل فقیر کی چیئرمین شپ کی نشست کے لیے اس وقت بھی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ پرائمری اسکول صدور شیخ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 پر۔ JUI کے کارکنان بھی جو ہیں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر PP کی جانب سے بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر کارکنان موجود ہیں اور وہ شدید نعرے بازی کر رہے ہیں اپنے چیئرمین کی جیت کے لیے۔ تو دوسری جانب JUI کے کارکنان ہیں وہ بھی کافی پرجوش نظر آتے ہیں، جبکہ پارٹیوں کی جانب سے اپنے اپنے ووٹرز کو گھر سے لے کے آ کر ووٹ کاسٹ بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور جو 4 مختلف پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر جو شہری ہے، جو عوام ہے، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ جی سندھ میں پولنگ کا عمل پرامن طور پر جاری ہے۔ سیاسی جماعتیں انتخابات کے پرامن اور کامیاب انعقاد میں ہمارا ساتھ دیں۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کہتے ہیں اتوار کی وجہ سے ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہے۔ سندھ میں 14 اضلاع میں 21 کیٹیگری کے لیے 163 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے۔ اس وقت میری اطلاعات کے مطابق پورے سندھ میں پولنگ کا پروسیس پرامن طریقے سے جاری ہے۔ خاطر خواہ سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے، پولنگ اسٹیشن پر تمام سہولیات موجود ہیں۔ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اس وقت کم ہے، سنڈے کا دن ہے، لیکن آہستہ آہستہ ووٹس کا تناسب بڑھ سکتا ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز اس پروسیس میں حصہ لے رہی ہے وہ اس پروسیس کو کامیاب اور پرامن طریقے سے ہونے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ JUI کا 12 نومبر کو پہلا انتخابی جلسہ مری میں کرنے کا اعلان۔ جلسے سے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ ترجمان JUI کا کہنا ہے کہ مری کی سیاسی فضا میں کتاب کے پیغام کی ہوائیں چلیں گی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
خصوصی سرمایہ سہولت کونسل کا روڈ شو برائے سرمایہ کا آج سے متحدہ عرب امارات میں آغاز. USAID کے تعاون سے ایونٹ 7 نومبر تک جاری رہے گا. روڈ شو میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے SIFC کی کاوشوں سے متعلق آگاہی دی جائے گی. روڈ شو میں متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے سرمایہ کار شرکت کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ڈائریکٹر جنرل SIFC سرمایہ کاروں سے گفتگو کریں گے. پاکستان میں موجود گراں قدر وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق آگاہی دی جائے گی. شرکاء کو معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کے لیے راغب کیا جائے گا اور SIFC سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. خصوصی سرمایہ کاری کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فضا کو آسان بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افغانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. 31 اکتوبر تک غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد اب ان کا محفوظ انخلاء حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. اب تک 1,82,154 غیر قانونی غیر ملکی افغان اپنے وطن جا چکے ہیں. چمن اور تورخا بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی غیر ملکی افغان باشندوں کی افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کئی مقامات پر عارضی ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں. 4 نومبر 2023 کو 7,135 غیر قانونی غیر ملکی افغان اپنے وطن چلے گئے. ان میں 2,330 مرد، 1,735 خواتین اور 3,040 بچے شامل ہیں. تورخا بارڈر پر وطن واپسی کے لیے غیر قانونی افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود ہے. پاکستان کے استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانے میں نادرا اہم کردار ادا کر رہا ہے. نادرا کے مضبوط نظام کے ذریعے 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز کی نشاندہی اور تنسیخ کی جا چکی ہے. نادرا کے COO احتشام شاہد کہتے ہیں جعلی شناختی کارڈ اور دستاویزات کے حوالے سے نادرا کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. 700 انکوائری چل رہی ہے. 30% انکوائری مکمل ہو چکی ہے. 20 سے زائد ملازمین کو برطرف کیا گیا. جعلی دستاویزات میں ملوث افراد کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے. ایک کولیبوریشن ہے ہمارے انٹرنل جو ویریفیکیشن سسٹم ہے اور جو ہمارے ایکسٹرنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، پولیس ہے، FIA، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک نظام قائم کیا ہے. بایو میٹرکس چیک ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے اس کو میسج جاتا ہے. یہ ہمارے مینجمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تقریباً 700 کے قریب اس وقت انکوائریز ہیں جو کہ اس وقت بھی چل رہی ہیں. 30% کمپلیٹ ہو گئی ہیں. 20 سے زیادہ لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا جا چکا ہے. کافی ساروں کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ ہو چکی ہیں. 14 سال تک قید بامشقت ہے. اب بایو میٹرک اٹیسٹیشن کا ایک نظام لے کے آ رہے ہیں. کاؤنٹر ویریفیکیشن کا ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس میں ID کارڈ کی ایشوئنس سے پہلے اس کی ایک اور دفعہ کمپلائنس کی جائے گی. اگر کسی ایسے اپلیکینٹ کا یا کارڈ ہولڈر کا اگر اس کا فنگر پرنٹ ویریفائی نہیں ہوتا تو سیکرٹ کوسچنز بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پرسن اس اپلیکینٹ کو جو کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ویژولی ویریفائی کریں. تو یہ ٹیکسچوئل انفارمیشن کی بیس کے اوپر اور ویژول انفارمیشن کی بیس کے اوپر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. ICC ورلڈ کپ کا 37واں میچ اس وقت ہندوستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جاری ہے. پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا مگر سیمی فائنل کے لیے انگلینڈ سے میچ جیتنا بھی ضروری ہے. افغانستان کا بھی ایک میچ میں ہارنا ضروری ہے. اور ICC نے نیوزی لینڈ کے خلاف سلو اوور ریٹ کے باعث پاکستانی ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا. قومی ٹیم نے مقررہ وقت میں 2 اوورز کم کرائے. ICC نے کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مولانا فضل الرحمان نے قطر میں حماس رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں فیض اللہ سے جانتے ہیں. فیض اللہ آگاہ کیجیے. دیکھیے، مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ حماس کے رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی ہے اور اس دوران مسئلہ فلسطین پر ان رہنماؤں کے درمیان تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. مولانا فضل الرحمان نے حماس کے رہنماؤں سے
ملاقات میں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے اپیل کی کہ امت مسلمہ بھی فلسطینی عوام کے لیے حمایت کے لیے میدان میں نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد مشل نے اس گفتگو کے دوران کہا کہ کشمیر اور فلسطین پہ عرصہ دراز سے مظالم جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض اللہ۔ لاہور لیے چلتے ہیں، حمزہ شہباز اس وقت میڈیا سے بات کریں۔ ان بچوں کو، ان والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی، ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس پر یہ دہشت گردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا۔ جس طرح ضرب العزم اور رد الفساد میں ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا، اور مجھے اب بھی یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، اور انشاءاللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے معیشت کو ٹھیک کریں گے، ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے، دن رات محنت کریں گے، اور آج جو غریبوں کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، اس کو اولین ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو غریبوں کے لیے پیکیجز متعارف کروائے تھے، کیا آئندہ بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہوگی؟ ریلیف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دی تھی، اور پورے پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو جو ہے وہ آٹا سستے داموں دیا تھا۔ اللہ نے ہماری مدد کی، اور آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ 100 یونٹ تک مفت بجلی کا پورا ہوم ورک ہو گیا تھا۔ میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور چند دنوں میں لوگوں کو ہم وہ ریلیف دینے جا رہے تھے، لیکن وہ پسند ناپسند کی نظر ہو گیا، اس کو روک دیا گیا۔ آج اس دور میں اگر 100 یونٹ عام آدمی کو پورے پنجاب میں مفت مل رہا ہوتا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کے لیے ریلیف ہوتا۔ انہوں نے کینسر کی دوائیاں لوگوں پہ بند کر دی مفت، ہم نے اللہ کے فضل سے آ کر کینسر کی اور عام دوائیاں پورے پنجاب کے اضلاع میں مفت کی۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ نیت ہو سیاست کے پیچھے تو یہ سیاست عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں لوگوں کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے پوری کاوش کرے گی۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ صورتحال ہے عالمی دنیا کی، اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور تقریباً 9000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، بچے، خواتین اور نوجوان۔ تو کیا ایک عالمی سربراہی کانفرنس بھی بنانی چاہیے تمام مسلمان ممالک کو مل کر؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہر انسان جو ہے وہ فلسطین کے واقعات کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے، اور بڑے دل خراش واقعات ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خون آلودہ بچوں کو، زخمی بچوں کو لے جایا جاتا ہے۔ ان کے پاس تو بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں، وہاں پر جو سرجریز ہو رہی ہیں بغیر انیستھیزیا کے ہو رہی ہیں، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، آپ ممالک کی بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کی مذمت کرے، بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان
نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئندہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کیا لائن لینے جا رہی ہے کہ کم از کم جو سیاست میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ متحد ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی گاڑی رک چکی ہے اس کو چلانے میں سب کو زور لگانا چاہیے، سب جماعتوں کو زور لگانا چاہیے، اور 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے اس کو ایک ایجنڈا، معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے، اور اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے کم از کم 10 سال کا، تاکہ ایک معاشی سمت پاکستان کی متعین ہو، اصلاحات ہوں اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے، تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے، اور عام آدمی کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیہ چلے گا، صنعتوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں اگلیں گی اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے پچھلے دور میں، کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری رہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ملتان سے لاہور موٹر وے، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے، کراچی سکر موٹر وے، حویلیاں موٹر وے، یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب بھی مشکل ترین معیشت کے حالات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے کاوش کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ، معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ نواز شریف کی قیادت میں سب نے مل کر کام کیا اور ہم نے 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں پیدا کی 5 سالہ دور میں۔ تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً 6% گروتھ ریٹ تھا، اور ہمیں جو ورثے میں جو گروتھ ریٹ ملا تھا وہ تقریباً 2.something تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا تجربہ ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری کاوش کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں اترنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ وفاق کے لیے الیکشن لڑیں گے یا صوبے کے لیے لڑیں گے؟ اور 9 مئی والوں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات میں آئی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور اس وقت وہ جیل میں تھے پابند سلاسل سے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک ایک کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو اس وقت وہ پابند سلاسل سے اور مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ٹکٹیں واپس کرائی گئیں، کیا کیا نہیں کیا گیا، امیدواروں کو زبردستی بٹھایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں، کسی نے اس قوم کی امانت توشہ خانے سے چوری کر خیانت کی ہے، اس کو اس کا حساب دینا چاہیے۔ اس کو آپ انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے سے نفی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سیاسی جماعتیں، ان کا حق ہے، تمام جماعتوں کو حق ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر جس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دے وہ حکومت میں شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ میں کوئی جج نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، انتقامی کارروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سرخرو ہوں گے۔ اب تک کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔